نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ حضرت زہرا کے خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی علی امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجود افتقار الممکنات وعلی قدرتہ علمہ احکام المصنوعات المتعال عن مشابہت الجسم والجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبات الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکر شکرا علی نعم المتضافرات والمتواترات ونستعین علی دفع البأساء وکشف الضراء فی جمیع الحالات والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وشجاعت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والصبر الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر جعفریہ والحجج الرضویہ والتقاوت التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغائبت قائم بالحق المہدیہ صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اصحابہ المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم العداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند اعلیٰ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ اور بالخصوص جناب سیدہ حضرت زہرا کے صدقے تمام مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان مجالس و محافل سے جو سبق ملتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس مختصر سے جن مومنین کی طرف سے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان کی نیاز اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مختصر سا آپ کے سامنے پیغام اور میسج آپ سنتے رہتے ہیں، یہ موضوع ایسا ہے ہر محفل ہر مجلس اور ہر جگہ پہ بیان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، حضرت زہرا کی فضیلت
حضرت زہرا کے مناقب، حضرت زہرا کے فضائل جتنے زیادہ بیان ہوں اتنے کم ہیں، اور جتنا ہم حصہ ڈال سکیں اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مختصر آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل کو بیان کرنے کی طرف اشارہ کروں گا۔ جناب زہرا کا جب نام آتا ہے، جناب سیدہ کا جب نام آتا ہے، بنت رسول کا جب ذہن میں خیال آتا ہے تو ان کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ یا خدا بیان کر سکتا ہے یا رسول خدا بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر فضائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو زہرا قرآن کی روشنی میں بھی بطول ہے، اور احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو احادیث کے لحاظ سے بھی بطول ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سیرت ایسی سیرت طیبہ ہے کہ معصوم نظر آتی ہے۔ آیات آپ نے سنی ہوں گی، آیت تطہیر حضرت زہرا کی شان میں نازل ہوئی، آیت طعام سورہ دہر میں آیات بلکہ پورے سورہ حضرت زہرا کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح آیت مباہلہ دیکھیں، حضرت زہرا میں کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ آیات کو اگر گننا شروع کریں بے حساب آیات ہیں، لیکن آج میں نے جو سرنامہ کلام میں گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سورہ آیت صراط مستقیم سورہ فاتحہ سے، یہ بھی حضرت زہرا کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول گرامی قادر نے ارشاد فرمایا، اہتدوا بعلی والفاطمہ والحسن والحسین لأنہ ھذا صراط مستقیم، کہ اے لوگو تم ہدایت حاصل کرو۔ رسول ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ تم ہدایت حاصل کرو، تم راستہ دیکھو، راستہ اختیار کرو۔ علی ابن ابی طالب کا، حضرت فاطمہ زہرا کا، اور امام حسن اور امام حسین کا۔ کیوں؟ لأنہ ھذا صراط مستقیم، یہی وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ یا جزاک اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اہتدوا بالشمس اذا غاب فاعتدوا بالقمر اذا غاب فاعتدوا بالظہر اذا غاب الظہر فاعتدوا بالناقدین۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم سورج سے ہدایت حاصل کرو۔ فرمایا اذا غابا، جب یہ غائب ہو جائے، سورج طلوع ہونا ختم ہو جائے، اہتدوا بالقمر، اس چاند سے ہدایت حاصل کرو، اور یہ چاند بھی جب ماندہ پڑ جائے، اہتدوا بالظہر، ایک اور ستارہ تمہاری ہدایت کے لیے چمکتا ہے، وہ ظہر ہے، اس سے تم ہدایت حاصل کرو۔ ہمارے جیسے کم
ذہن رکھنے والے، کم سوچ رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، ہم تو سورج کی پوجا پاٹ چھوڑ چکے، ہم تو چاند کی پوجا پاٹ اور پرستش ختم کر چکے ہیں، یا رسول گرامی قادر، اے اللہ کے پیغمبر، اے ختمی مرتبت، ہمیں بتائیے سورج سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سورج آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا الشمس بالمراد سیرت محمد، الشمس بالمراد حقیقت الاسلام، اور شمس سے مراد اگر تم چاہتے ہو کہ سورج کی پیروی کرو، سورج کے پیچھے چلو، سورج سے ہدایت حاصل کرو، تو تم مجھ محمد کی سیرت کو اختیار کرو۔ اور جب میں محمد اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم اس قمر منیر کی ہدایت حاصل کرو جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور فرمایا ظہر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ جب آپ کو سورج تک رسائی حاصل نہ ہو، جب آپ کو قمر کا زمانہ درک کرنا نصیب نہ ہو، تو زہرا کے در پہ آ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا ناقدین سے مراد حسنین کریمین شریفین ہیں، ان سے ہدایت حاصل کرو۔ یہ سارے فضائل حضرت زہرا کے بیان ہو رہے ہیں۔ فضائل کی دنیا میں اگر حضرت زہرا کی یہی روایت جو حضرت سلیمان فارسی سے منقول ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس 14 منٹ پورے ہوئے ہیں، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ کی خدمت میں چند منٹ آپ کو اور مزاحم ہوں۔ یہ روایت حضرت سلیمان فارسی سے ہے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں رسول گرامی قدر نے ارشاد فرمایا احب فاطمہ، کہ اے سلیمان تم میری بیٹی زہرا سے محبت کرو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جس نے بھی من احب فاطمہ وجب الجنہ، جس نے بھی زہرا سے محبت رکھی اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ نہ صرف جنت اس کے اوپر واجب ہے، بلکہ فرمایا وہ شخص میرے ساتھ موجود ہوگا۔ ومن ابغضا فی النار، جس نے غضب کیا، جس نے ناپسند کیا، جس نے اذیت پہنچائی حضرت زہرا کو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت زہرا کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور روایت موجود ہے کہ من صلی زہرا وجب الجنہ، جس نے حضرت زہرا پر درود بھیجا اس پہ جنت واجب ہے۔ صلی علی محمد۔ روایات کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، چند جملے توسل کے۔ جتنی فضیلت بڑی تھی اتنی مصیبت بھی بڑی آئی۔ بنت رسول پہ اتنی مصیبت آئی۔ تعارف دیکھیں زہرا کا، تو حضرت زہرا سردار انبیاء کی بیٹی ہیں، سردار اولیاء کی زوجہ ہیں، سردار جنت کی ماں ہیں۔ اور دیکھیں ذرا تعارف کراتے ہوئے بھی حضور نے کمی نہیں کی، اپنی زندگی میں کنجوسی نہیں کی۔ آپ کی تعریفات میں، آپ کی فضائل میں زہرا کے فضیلت یہ کیا کم ہے کہ رسول گرامی قدر ہر سفر سے پہلے بھی حضرت زہرا سے ملاقات کرتے، حضرت زہرا کے پاس جاتے، سفر پہ جانے سے پہلے، یعنی سب سے آخر میں ملاقات جو کرتے سفر سے جاتے ہوئے تو حضرت زہرا سے کرتے، اور جب واپس آتے
سفر سے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی زہرا کی زیارت کرتے۔ ایک اور حضرت زہرا کی فضیلت میں یہ چیز شامل ہے کہ حضرت زہرا کی فضیلت ایسی ہے، اگر غور کیا جائے یہ ایسی فضیلت چاشنی ہے، اس میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں حضرت زہرا کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے۔ ذرا غور کریں نا، جب ہم فضائل بیان کر رہے ہوں حضرت زہرا کے اور القابات کو بیان کریں کہ ایک حضرت زہرا کا لقب ہے سیدہ فضیلت والی سردار بی بی، ایک لقب ہے مرضیہ اللہ جس پہ راضی ہو جائے یا اللہ پہ جو راضی رہے، ایک راضیہ رضا پہ راضی ہونے والی اللہ کی خوشنودی پہ۔ حضرت زہرا کے القابات کو بیان کرتے کرتے ایک لقب حضرت زہرا کا مظلومہ ہے، ایک مخدومہ ہے۔ حضرت زہرا مظلوم کب ہوئی ہے؟ عزادارو، حضرت زہرا اپنے بابے کے جانے کے بعد مظلومہ کے لقب کے ساتھ متصف ہو گئی۔ لوگوں نے آپ کو مظلومہ پکارنا شروع کر دیا۔ کیوں حضرت زہرا اس وجہ سے مظلومہ ہوئی؟ عزاداران سید الشہداء جب بابا دنیا سے گئے تو اتنی عمر نہ تھی، اتنی عمر کا تقاضا نہ تھا کہ آپ کے بال سفید ہو جائیں۔ حضرت زہرا کے بابے کے جانے کے بعد، رسول گرامی قدر کے دنیا سے انتقال کرنے کے بعد چند دنوں میں ہی حضرت زہرا کے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ عزادارو، یہ ایسے نشانیاں اور علامات تھی حضرت زہرا کی۔ حضرت زہرا کو مظلومہ، عزادارو واقعاً حضرت زہرا نے بھی خود اس کی تصدیق کی ہے۔ فرمایا اے بابا، حضرت زہرا کے مختلف بین ہیں جو آپ اپنے گھر میں بھی رو رو کے بیان کرتی تھی اور اپنے بابا کے قبر پہ جا کے بھی بار بار ان بینوں کو دہراتی تھی۔ حضرت زہرا یہ کہتی ہوئی، یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے صبح الایام، اے بابا مجھ پر ایسی مشکل آ پڑی ہے، اگر سفید دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اگر سیاہ راتوں پہ آتی سفیدی میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتی ایسی مصیبتیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزادارو، کون سی مشکل تھی؟ مشکل یہ تھی بابے کا دربار شہر مدینہ، بابے کے جانے کے بعد زیادہ لمبا عرصہ نہ گزرا تھا جہاں رسول آ کے آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے، وہاں کچھ ایسے لوگ آ گئے جو حضرت زہرا کو تکلیف دینے کے لیے، حضرت زہرا کو ارمان ہی اس بات کا تھا اگر پرائے شہر میں ہوتی، غیر شہر میں ہوتی جہاں جاننے والا نہ تھا، اگر کوئی تکلیف دیتا اور پہنچاتا حضرت زہرا کو اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن اپنے بابا کا شاہر ہے اور زیادہ دور سے آئے ہوئے لوگ بھی نہیں، دربار میں بیٹھنے والے افراد نے حضرت زہرا کے گھر کا گھیرا کیا۔
دیا۔ حضرت زہرا نے، اس مظلومہ نے آگے سے یہ بیان فرمایا کہ علی ابن ابی طالب باہر نہیں آ سکتے۔ جواب میں دروازے کے اوپر ایسی دستک دی، دروازہ اوپر ہے، حضرت زہرا نیچے ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین